ایوب ترین صاحب، ایک بڑا مسئلہ جو اسی طرح ڈسپیوٹڈ ہے اسلام آباد کے حلقوں میں، وہ مسنگ پرسن کا ہے۔ مسنگ پرسن کی حقیقت کیا ہے؟ مسنگ پرسن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں، یہ اسلام آباد میں بھی مسنگ پرسن کا ایشو ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی سب سے زیادہ تو خیبر پختونخوا کے ہمارے ہزاروں میں ہے جی، لیکن بلوچستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر جب پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت تھی تو اس وقت سے بلوچستان میں مسنگ پرسن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ یہاں وائس بار بلوچ مسنگ پرسن کی جانب سے احتجاج کا ایک عمل شروع ہوا ہے، جس کے ابھی تک کئی سال ہو چکے ہیں کہ ان کا باقاعدہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ان کے احتجاجی کیمپ ہے، اور ساتھ ساتھ سردیوں میں وہ کراچی پریس کلب کے سامنے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا، لیکن مسنگ پرسن کا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا ہے۔ نہیں، ایکچوئل تعداد کیا ہے؟ جی، ایکچوئل تعداد یہ کہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں وائس بار بلوچ مسنگ پرسن سے تو وہ بتاتے ہیں ہزاروں میں یہ تعداد۔ جب آپ سرکار سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ آ چکے ہیں، کوئی 300-400 لوگ جو ہے وہ ابھی انہوں نے آنا ہے۔ وائس بار یہ جو حکومت اس سلسلے میں ایک تو آپ لوگوں کی صحافیانہ تحقیق کیا ہے کہ حقیقت اس کے درمیان میں کہیں ہے؟ حقیقت یہ کہ نہ ہزاروں میں وہ تعداد ہے اور نہ سینکڑوں میں ہے، مطلب اس کے درمیان میں یہ تعداد ہے، کیونکہ بہت سارے فیملیز ایسے ہیں کہ آئے روز وہ آتے ہیں یہاں پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اور ان کے کہنا ہے کہ ان کے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ پھر بعد میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں سرکار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف کارروائی میں لوگ مارے جاتے ہیں، اس پر احتجاج بھی ہوتا ہے۔ اور آج کل بھی تربت میں اسی سلسلے کا ایک احتجاج بھی چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ لواحقین نے کہا ہے کہ ان کے لوگوں کو پہلے گھروں سے اٹھایا گیا، بعد میں ان کو مارا گیا، اور بتایا یہ گیا کہ یہ سیکیورٹی فورس۔ علی شاہ صاحب، یہ جو اس وقت ایک تو میگا پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے، دوست ممالک کو راضی کیا جا رہا ہے، راضی بھی ہو گئے ہیں ادھر سرمایہ کاری کے لیے۔ پہلے گوادر تھا، سی پیک تھا، یہ جو میگا پروجیکٹ ہیں اس کے بارے میں تو مرکز میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی اس سے بلوچستان کی بھی تقدیر بدلے گی اور پاکستان کی بھی بدلے گی۔ لوکل پاپولیشن اور عوام وہ ان میگا پروجیکٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں ان کو کوئی خوش فہمی بھی ہے، یا ان کو کوئی غلط فہمی ہے، یا ان کو یہ احساس تو کہیں جنم نہیں لے رہا کہ جی یہ ہمارے وسائل کو لے جانے کا، چرانے کا، یا ہمیں اقلیت میں بدلنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ نے آخری بات کی، جو ڈومیننٹ نریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل جو ہے وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، وہ ہم سے لے جائے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ، جتنے بھی میگا پروجیکٹس، میں تو کہتا ہوں بلوچستان میں گزشتہ 20 سالوں کے دوران میگا کرپشن رہا، میگا پروجیکٹس نہیں رہے۔ کہنے کا مقصد یہ، اب گوادر ڈیپ سی پورٹ کی بات کرتے ہو، بلینز آف ڈالر سپینڈ، لیکن وہاں گوادر کے جو باسی ہے وہ ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پینے کا پانی ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف گوادر کی مثال دے رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں سارا مکران، لیکن ساتھ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور سی پیک کے لیے جو ابتدائی خد و خال ان کے بن رہے تھے، تو یہاں پر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہی وزیر اعلیٰ تھے، وہ مرکز سے اپنا حصہ کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں سر، اس میں ایک یعنی لوگ اپنی لیڈرشپ سے گلا نہیں کرتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے سوال میں میری ذاتی رائے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 100% اسلام آباد کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہمارا بھی اس میں کردار ہے۔ عذاب یہ ہے ہماری ریلیجس و مذہبی پارٹیاں یا قوم پرست جماعتیں، یہ جب اقتدار میں جاتی ہے تو پھر یہ بھول جاتے ہیں بلوچستان کے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اٹریکٹیو منسٹری ملے، اچھا پوزیشن ملے، یہ اس پہ جو ہے وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر آج یہ ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں تک انسرجنسی کی بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے، یہ 5th انسرجنسی ہے۔ نیچرلی اگر دو بندوں کے درمیان، دو اسٹیٹس کے درمیان، جس کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے، ایک ہار جاتا ہے تو دوسری مرتبہ نہیں اٹھتا ہے، دوسری مرتبہ اگر وہ ریزسٹنس بھی کرتا ہے، تیسری مرتبہ نہیں اٹھتا ہے۔ اب بلوچستان میں 5th انسرجنسی ہے۔ آپ ایک بندے کو تھپڑ مارتے ہو، وہ گرتا ہے اور وہ 5 مرتبہ اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے بڑا سیریس ہے، اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ صافی صاحب سیاسی ہے، معاشی ہے، آئینی ہے۔ ان چیزوں کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، یعنی صرف دوستوں نے بات کی
سندھ کا محکمہ تعلیم یا محکمہ صحت کا جو بجٹ ہے یا پنجاب کا، وہ اس ادے پاکستان کے پورے بجٹ کے برابر ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا. پھر آپ خاک اس کو ڈیولپ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہے. لیکن کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بڑے بڑے محلات بھی بلوچ اور یہاں سے تعلق سلیکٹڈ، وہ 1% بھی نہیں ہے صافی صاحب. وہ تو یہی ہم نے کہا کہ باپ پارٹیاں اور نائٹ بنتی ہے، پھر وہ 1% بھی تو نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ بھوک و افلاس، میٹرنل موٹیلیٹی ریٹ، چائلڈ موٹیلیٹی ریٹ، 15 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ کون ہیں؟ سلمان یہ بتائیے کہ یہ جو محرومیاں ہیں اور جو طبقات محرومی کے شکار ہیں، تو کیا وہ قوم پرست جماعتوں کو، پختون ہوں یا بلوچ ہوں، وہ جس طریقے سے ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یا بظاہر ریاست سے ٹکر لے رہی ہے، تو وہ ان کو اپنا ترجمان سمجھتی ہیں؟ وہ اس پہ مطمئن ہے کہ یہ قوم پرست جماعتیں ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں؟ صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا نا، وہ آپ کو جواب انسرجنسی کی صورت میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. اگر وہ انہیں اپنا ترجمان سمجھتی تو وہ کبھی بھی اس انسرجنسی کا لیول اتنا ہائی نہ ہوتا. اب 5th ٹائم چل رہی انسرجنسی، اور آپ دیکھیں کہ ٹائم اینڈ اگین اس میں شدت آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس انسرجنسی کی طرف جا رہا ہے، پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے. بیسک جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور دوسری جو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کے فیصلے جدا جدا ہیں. جب تک ریاست اور حکومت ایک پیج پر آ کے پروونشل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کامن ماس کی بات نہیں کرے گی، اسے امپلیمنٹ نہیں کروائے گی، تب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کی صورتحال کچھ چینج ہوئی. اچھا، یہ محرومی کا احساس یہ پورے بلوچستان میں ایک راز بورڈ ہے یا کہ نہیں، کسی ایک طبقے میں ہے؟ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں تو یہ محرومی کا احساس زیادہ تر پڑھے لکھے طبقے میں ہے، جو اس پورے معاشرے کا دماغ، لیکن ہے پورے بلوچستان میں ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص کو اس کا احساس ہے. لا لیسنس یہاں پہ ہے، بہت سی جگہ پہ ڈی میرٹس. اچھا، پھر میں اس کے لیے ایک اور سوال کے لیے بیسیکلی میں تمہید ڈھونڈ رہا تھا آپ کے اس جواب کے ذریعے، کہ پھر پختون بیلٹ میں انسرجنسی کیوں نہیں ہے؟ یہ جہاں پہ آپ نے بات کی نا، جہاں پختون بیلٹ کی بات آپ نے کی کہ وہاں پہ انسرجنسی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی کنڈیشن یہ دیکھیں کہ لوگوں کو فیسلٹیز ایز کمپیئر ٹو بلوچ ایریاز بہت زیادہ دی گئی ہیں. جو وعدے وعید کیے گئے، چاہے وہ مولانا واسع سے کیے گئے بینگ پی این ڈی منسٹر، اسے امپلیمنٹ کیا گیا. وہ مرکز سے لے کر صوبے تک اس پہ امپلیمنٹ ہوا، اس لیے وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. ان کو آن دا ادر وے کچھ چیزوں پہ ہے ریزرویشن، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اسے ایڈریس کیا گیا.